سامعین کرام، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ 3 لوگوں کی ایک جماعت تھی، یتماشون اخذہم المطر، وہ چل رہے تھے کہ بارش ان پر آ پڑی، یعنی بارش آ گئی، تو فمالوا الی غار فی الجبل، تو وہ ایک پہاڑ کے کسی غار میں چلے گئے۔ اب کیا ہوا، فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل، کہ پہاڑ کا ایک بڑا پتھر اس غار کے منہ کے آگے آ گیا، فانطبقت علیہم، اور اس نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ فقال بعضهم لبعض، وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، انظروا اعمارا عملتموها للہ صالحۃ، اے لوگو تم اپنی اچھے اعمال کو، صالح اعمال کو یاد کرو، اور فدعوا اللہ بہا، اور انہی اعمال کے وسیلہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو۔ پتہ کیا چلا کہ جب ایک اچھے اعمال کے صدقہ سے دعا مانگنا جائز ہے تو اس سے بڑھ کر نبی کے وسیلہ سے دعا مانگنا اس سے بڑھ کر ہوگا۔ سامعین کرام، یہ وسیلہ قرآن سے اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ فدعوا اللہ بہا، تم ان نیک اعمال جو تمہارے اعمال صالحہ ہیں ان کے صدقہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو، لعلہ یفرجها، اگر اللہ نے چاہا یقینی طور پر وہ اس پتھر کو، اس مشکل کو دور کر دے گا۔ فقال احدهم، ان 3 دوستوں میں سے ایک نے کہا، اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران ولی صبیۃ صغار، اے اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک میرے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، ولی صبیۃ صغار، اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے، کنت ارعی علیہم، میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا، فاذا رحت علیہم، اور جب میں رات کو اپنا کام کر کے واپس آتا ان پر، فحلبت، تو میں دودھ کو دوہتا تھا، بدأت بوالدی اسقیہما قبل ولدی، میں اپنی اولاد کو پلانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو وہ دودھ پلاتا تھا، فإنہ قد نأى به الشجر، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک درخت کے پیچھے میں اپنی بکریاں چروانے کے لیے کچھ آگے نکل گیا، فما اتیت حتی امسیت، یہاں تک کہ مجھے رات کو واپس آنے میں تاخیر ہوگی، فوجدتہما قد ناما، اور جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین جو ہیں وہ قد ناما، وہ سو گئے ہیں، فحلبت کما کنت احلب، میں نے دودھ کو دھویا جس طرح میں اپنی روٹین میں، اپنے معمولات میں دودھ کو دعا کرتا تھا کام سے واپس آ کے۔ اب کیا ہوا، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسہما اکرہ ان اوقظہما واکرہ ان ابدأ بالصبیۃ، اب میں نے وہ دودھ کا جو پیالہ جو میرے پاس تھا، وہ دودھ کا پیالہ میں اپنے والدین کے سرہانے کے پاس لے کر کھڑا ہو گیا، اور اب کہتا ہے کہ مجھے 2 چیزیں ناپسند تھیں، ایک یہ ناپسند چیز تھی کہ میں اوقظہما، اپنے والدین کو نیند سے جگاؤں، اور دوسری یہ ناپسند چیز تھی کہ ان ابدأ بالصبیۃ قبلہما، کہ میں والدین کو پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ایک یہ چیز ناپسند تھی کہ میں اپنے والدین کو اٹھاؤں، اور دوسری یہ چیز ناپسند تھی کہ میں اپنے بچوں کو پہلے پلاؤں۔ اب کیا ہوا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِي، میرے بچے میرے قدم کے پاس آ کر رونے لگ گئے، فَلَمْ أَزَلْ ذَلِكَ دَأْبًا وَدَأْبَهُمْ، اور اسی کیفیت میں کہ میں دودھ کا پیالہ پکڑے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہوں اور میرے بچے میرے قدم کے ساتھ لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں، اتنے میں وقت گزرا، حتیٰ طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، یا اللہ تو جانتا ہے، کیا کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا، یہ عمل میں نے اخلاص کے لیے کیا، تو پھر فَفَرَّجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، تو ہمارے لیے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دے اور ہم اس سے آسمان کو دیکھ لیں۔ تو فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَرَوْنَ السَّمَاءَ، تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور ان تمام نے آسمان کی روشنی کو دیکھ لیا۔ یعنی غار کے آگے ایک پتھر تھا، اس نے اپنا نیک عمل یاد کیا کہ وہ والدین کا بڑا ادب و احترام کرتا تھا، عزت کرتا تھا، وہ خلوص دل کے ساتھ اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو وہ دودھ پیش کرتا تھا، اور اس اخلاص کے عمل کے صدقہ سے اس نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس چٹان جو غار کے آگے پتھر تھا اسے تھوڑا سا ہٹا دیا۔ قال الثانی، اب دوسرے نے کہا، 3 دوست تھے نا، دوسرے نے کہا کہ اللہم انہو کانت لی بنت عمی احبها کاشد ما یحب الرجال والنساء، یا اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک میری چچا کی بیٹی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا اور شدید محبت کرتا تھا، وہ محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کرتا ہے۔ فطلبت الیہا نفسہا،
میں نے اس سے اس کی جان کو، اس کے نفس کو طلب کیا۔ فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِئَةِ دِینَارٍ، اس نے انکار کر دیا یہاں تک کہ اس نے مجھے کہا کہ تم 100 دینار دو، پھر میں اپنے نفس کو تم پر پیش کروں گی۔ تو فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ 100 دینار۔ خیر کہتا ہے کہ وہ دوسرا شخص کہ میں نے محنت کرنا شروع کر دی، کوشش کرنا شروع کر دی، مزدوری شروع کر دی، آخر کار میں نے 100 دینار جو اس عورت کا مطالبہ تھا وہ میں نے پورا کر دیا اور 100 دینار میں نے کما لیے۔ فَلَقِيتُهَا بِهَا، میں نے اس سے ملاقات کی اور اسے 100 دینار دیے۔ فَلَمَّا قَعَدْ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، اب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تھا۔ قالت، اسی دوران جب یہ کیفیت بن گئی تو عورت نے کہا، وہ کہنے لگی، قالت یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور ولا تفتح الخاتمہ، اور مہر کو نہ کھول، یہ معاملہ نہ کر، جو فطرتی عمل تو کرنا چاہتا ہے اس کو نہ کر، اللہ سے ڈر۔ کہتے ہیں اسی ٹائم فقمت عنہا، جب اس نے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، میں اسی وقت فقمت عنہا، اس عورت سے کھڑا ہو گیا، اس عورت سے دور ہو گیا۔ اللہم، اے اللہ، فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، یا اللہ تو جانتا ہے، کیا کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا، تو فَفَرَّجْ لَنَا مِنْهَا، تو میرے لیے اس سے ہٹا دے۔ تو فَفَرَّجَ لَهُمْ فُرْجَةً، تو اس نے بھی اپنے اچھے عمل کو جو اس نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا، اس عمل کو